السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اس پر بیان آپ کے لیے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے ابو جہل کی مٹھی اور کنکریوں کی گواہی۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لخت جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا؟ کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترمیم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟
ہم نے کروڑاپتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم، تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔
ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا, اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں, مسکین ہوں, مفلس ہوں, نادان ہوں, بالکل غریب ہوں, کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا, کوئی ریشن لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی دانا لایا, کوئی اسلحہ لایا, کوئی پیسہ لایا, کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں, کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی, رسی بن جائے گی, میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شام کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھی, رو رہی ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ, تمہارے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کیوں, کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو, ہم روٹی کھائیں. بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا, اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, تم بچے ہو, یتیم ہو, میں بیوہ عورت ہوں, کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو. کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے, تم میرے یتیم بچے ہو, میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو, میری یتیم پونجی ہو, چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں, اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں. بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے, طاقتور بھی نہیں, جوان بھی نہیں, میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ, جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ, انہیں لے جاؤ, اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو ابھی بچے ہیں, خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو, ان کی اولاد کے دل دیکھو, اولاد کی تربیت دیکھو. یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے. حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تھا, میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی, حلال کا تمہیں جنا ہے. میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, سن لو, پیٹھ میں زخم نہ کھانا, چھاتی میں زخم کھانا, سینے میں زخم کھانا, شہید ہو جانا. میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی, ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی. چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں. حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے آدمی. حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا. کہ اچھا جی. ایک کو دائیں کھڑا کر لیا, ایک کو بائیں کھڑا کر لیا, بیچ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے, وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے, بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بھتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا, دیکھ لینا. وہ آیا سرکس گھوڑے پہ سوار, اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے.
उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है। और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दायां बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। हफीज कहता कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर, 8 शमशीरें। और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगें काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी, और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी, और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन
मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए, बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मैदान बदर में, सरकार मदीना सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता है, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ियल्लाहु ताला। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा और क्या तेरा रमजान करेगा, कहां काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। साहब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है।
یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا۔ اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیث ہیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی۔ ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا، ایک قصہ ہوا۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی۔
یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی۔ تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی۔ 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے۔ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا؟
جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فضت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ سبحان اللہ، نورانی فرشتوں نے اپنے دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔
وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں. آج بھی مانگ کے دیکھ, مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ. ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے. مولانا عبد القادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ, شاہ عبد القادر دیلوی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے تھے, خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں. اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا. اور اگر ایک پارا پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا. بتاؤ. مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی, بیٹا کوئی نہیں تھا. ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان, آنکھوں سے نابینا ہو گئی, محتاج ہو گئی. اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں, کچھ بھی نہیں تھا, نہ پمفلٹ تھے, نہ اشتہار تھا, نہ اخبار تھا, نہ گھڑیاں تھی. لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمت السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے امی, دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے, تو آنکھیں بھی نہیں تو سونگ کر یوں فرماتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو, گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں, دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں, اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتا ہے, اتنا وقت ہے ابھی. کیا چیز تھی؟ دینداری تھی. اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا. نیتیں صحیح تھی. آج نیتوں میں کھوٹ ہے. نیکی بعد میں ہوگی, پہلے دکھاوا, پہلے ریاکاری آ جاتی ہے, پہلے کھوٹ آ جاتا ہے. عبادت تو عبادت ہو, ایسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا. جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے. میں نے کہا خیریت پوچھاؤں, خالہ سے ملاؤں, یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں. ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں. بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا, کون نہیں کھاتا, کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا. مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا, ہر عورت کا, کہ بس ہم کھاتے ہیں باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں. دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی, ہم کھا کے سو رہی ہیں باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں. اور نہیں, ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے. وہ سب کو کھلاتا ہے, وہ سب کو پلاتا ہے, وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا, سب کو عزت تقسیم کرتا ہے, سب کو آبرو بانٹتا ہے, سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے, سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے. اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو, شرک کی لعنت سے بچو, کفر و نفاق سے بچو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی آخری بات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا میں ضامن بن جاتا ہوں. اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو نفسانی خواہش کی جگہ مرد عورت کے جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دو کہ جائز کے سوا حلال کے سوا نہیں برتیں گے. اور اپنی زبان مبارک ہاتھ میں پکڑی اور یوں فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو, جائز کے سوا حلال کے سوا نہیں بولو گے. یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں. اس لیے کوشش ہونی چاہیے, عادت ہونی چاہیے, زبان کو بھی غلط نہ چلائے, نفسانی خواہشات کی جگہ کو بھی غلط نہ چلائے, اور اس فکر میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی ہوتی نہیں ہم سے, اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے, وہ بھی اس کی مہربانی سے.
तरावी पढ़ने जो आ गया, अगर उसको अल्लाह ना लाता तो तेरे जैसे तो हजारों टीवी पे बैठे हैं। और ये लोग अपने आप को कामयाब ना जाने जो तरावियों के वक्त में होटलों पे पड़े रहते हैं, बैठकों में बैठे रहते हैं। ये तमाशा नहीं है, मैदाने हशर लगा होगा, दुनिया तबाह हो रही होगी, सवा नेज़े पे सूरज तप रहा होगा, लोग देखेंगे अर्श अजीम के साए के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं। लोग सवाल करेंगे या अल्लाह ये कौन? फरमाया हाँ, तुम्हें पता नहीं है, जब रमजान का महीना आता था ये रोजे रखा करते थे, तुम खाया करते थे, ये रोजे रखते थे, तुम पिया करते थे, ये रात को तरावी पढ़ते थे, तुम टीवी और बदमाशी का प्रोग्राम करते थे, तुम खेल में लगे रहते थे। आज मैंने इनको मेहमानी दी है, मैं खुदा इनका मेजबान हूँ, ये मेरे मेहमान हैं। यूं ही नहीं है तरावियां कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, तमाशा थोड़ा ही है, मरोगे नहीं। हर मर्द औरत पे जिम्मे तरावियां जरूरी हैं, जमात जरूरी नहीं, औरतों के जिम्मे तरावी भी हैं। जो तरावी नहीं पढ़ती और जो तरावियां पढ़ती हैं, ईद के बाद अल्लाह की नजर में बराबर थोड़े ही होंगी। एक हर रोज 20 तरावी पढ़ने वाली और एक यूं ही बांधने में तो बीमार हूँ, मेरा क्या है, मैं तो थक जाती हूँ, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में 20 तरावी पढ़ने वाली और यूं ही लेट मारने वाली बराबर कैसे हो जाएगी? तुझे मालूम नहीं पर तेरा आखिरी रमजान है, अगले रमजान से पहले ही तेरी मौत आ जानी है। इसलिए माशाअल्लाह सुबहानल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों की गवाही का वाक़या बयान फरमा रहे थे कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम जा रहे थे कि अबू बकर भी आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल दोनों आमने सामने हो गए। तो अबू जहल कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू जहल, मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है वो बताएं। तो अबू जहल पहले तो हैरान हुआ, लेकिन काफिर था, कहने लगा कि चलो ये जो मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है, यही बता दे कि तू कौन है। तो तारीख गवाह है कि अबू जहल ने अभी ये बात कही थी कि अबू जहल की मुट्ठी से जो है वो कंकरियाँ, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जारी हो गया। उनकी मुट्ठी से कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो अबू जहल जो हैरान था, लेकिन काफिर था, पत्थर दिल था, फिर भी कलमा ना पढ़ा और अपने रास्ते पर चल दिया। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, जंग बदर का मौका आया तो बैठी रो रही हैं। तो उनके दो बेटों ने पूछा कि ए अम्मा बता क्या हुआ। तो खंसा कहने लगी कि बदर आ गया है, जंग बदर आ गई है, जंग आ गई है, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है वो जाओ और लड़ो। तो बेटे राज़ी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और कहा कि मेरे दो यतीम बच्चे हैं, इनको साथ ले जाएं, मेरी तरफ से जो है ये एक तोहफ़ा होगा, कुर्बानी होगी। आप सल्लम ले गए, जंग के मैदान में सफ़बंदी में खड़े थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछने लगे कि अबू जहल कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो जो सामने खड़ा है वो है। तो अभी अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक तरफ देखा। तो जब सामने की तरफ देखा तो पता चला कि जब अपनी इस तरफ और इस तरफ देखा तो बच्चे नहीं, देखा तो जा रहे थे अबू जहल की तरफ। जंग शुरू हो गई। उन्होंने जाकर अबू जहल के घोड़े को गिरा दिया और अबू जहल के जिस्म पर बैठकर उसे मारने लगे और कहने लगे, एक सहाबी से कहने लगे, चचा हमें गर्दन काटने नहीं आती, आओ और अबू जहल की गर्दन काट दो। तो अबू जहल मरते मरते कह गया कि काश कि किसी बहादुर के हाथ से मरता, दो यतीम बच्चों के हाथ से मरना पड़ा है। तो दोस्तों ये सहाबाई कराम का यकीन था
دین تھا، پختہ ایمان تھا، کامل ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ان کی جو ہے وہ مدد فرماتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل داستان اس کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔